حضرت بابا فرید کی والدہ نہایت پارسا اور تہجد گزار خاتون تھیں۔ ایک رات اب تہجد کی نماز میں مشغول تھیں کہ ایک چور گھر میں داخل ہو گیا۔ چور کو معلوم تھا کہ گھر میں ایک خاتون اور 4 بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس لیے اسے یقین تھا کہ بغیر کسی مزاحمت کے وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد چور نے دیکھا کہ ایک خاتون عبادت میں مصروف تھیں، جن کی آنکھیں بند مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر عورت نے مزاحمت کی تو وہ زبردستی اسے راستے سے ہٹا کر اندر داخل ہو جائے گا۔ چور جو ہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین حادثہ تھا۔ چور بہت دیر تک گھر کی دیواروں سے سر ٹکراتا رہا مگر اسے واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ فرار کی تمام راہیں بند پا کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ قہری آسمانی ہے جس نے آنکھوں کی روشنی ضائع کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس کے اس احساس کے ساتھ ہی چور نے چیخنا شروع کر دیا کہ میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ حضرت بابا فرید کی والدہ بدستور عبادت میں مصروف تھیں، مگر جب ایک چور کی آوازیں مسلسل بلند ہونے لگیں تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا کہ مکان کے صحن میں ایک طویل قامت انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس کے لڑکھڑا کر چلنے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے۔ اچانک اس اجنبی شخص کی آواز بلند ہوئی جو خدا کا واسطہ دے کر التجا کر رہا تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی میرا مستقل پیشہ ہے، لیکن اگر مجھے میری آنکھوں کی گم شدہ روشنی مل گئی تو میں ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لوں گا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے خاتون خانہ کو براہ راست پکارا کہ میں قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ بے شک میں نے انہیں تنہا سمجھ کر چوری کا ارادہ کیا تھا کہ ایک کمزور عورت اور اس کے معصوم بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی بحال ہو گئی تو میں اپنے ابا اجداد کا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لوں گا۔ اس لٹیرے کی آہو زاری سن کر خاتون نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اپنے فرمایا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر جس کا تو محافظ ہو اسے لاوارث کون کہہ سکتا ہے۔ آپ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور ہونٹوں میں لرزش تھی کہ اے باری تعالیٰ، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جس کی بینائی سلب کی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا۔ اے باری تعالیٰ، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ آنکھوں کے ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور فرما دے۔ پھر اچانک چور نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی بلند دیوار ہٹ گئی ہے اور اس کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اس طرف بڑھا جہاں وہ خاتون مصروف عبادت تھی اور کہنے لگا کہ میں اپنے اس عمل پر اس قدر شرمسار ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک دراز قامت اجنبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حضرت بابا فرید کے دروازے پر کھڑا تھا۔ خاتون کے دریافت کرنے پر اس نے رو رو کر عرض کی کہ میں ابدی روشنی کی ایک کرن حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو ایمان کی دولت عطا کر دیجیے کہ ہمارے دل بھی بتوں کے وجود سے پاک ہو جائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس شخص نے ہدایت پانے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھ لیا اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمات انجام دیں کہ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ اس کے انتقال کے بعد اس شخص کو حضرت بابا فرید کے والد محترم حضرت جمال الدین سلطان سلیمان اور بڑے بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔